بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک گزرا۔ رمضان المبارک میں ہماری کئی اچھی عادات بن گئی ہیں۔ اب ان عادات کی ہم نے حفاظت کرنی ہے کہ جو رمضان المبارک میں ہم نے نیک اعمال کیے، اس لیے کہ رمضان المبارک میں نیک اعمال کرنے کی فضا بڑی سازگار ہو گئی تھی۔ اب رمضان المبارک کے گزرنے کے بعد ان نیک اعمال کو اور بھی کرنا ہے، ان کو چھوڑنا نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے روزے کے جو مقصد بیان کیے ہیں، روزے کے ذریعے اللہ رب العزت جو ہماری تربیت کرنا چاہتے ہیں، ان میں سے ایک مقصد اللہ رب العزت نے فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ۔ اب تقوی ایک ڈیوٹی کا نام ہے، ویسے تو کہتے ہیں تقوی ڈرنا بچنا، لیکن ایک ڈیوٹی کا نام ہے۔ ڈیوٹی یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جس کام کا حکم دیا ہے اسے کرنا، جس کام سے روکا ہے اس کے کرنے سے رکنا، یہ ایک ڈیوٹی ہے، انسان نے اس کو ادا کرنا ہے۔ اللہ نے نماز پڑھنے کا حکم دیا، اب نماز کے نہ پڑھنے سے رکنا، انسان نماز نہ پڑھے یہ کام چھوڑ دے، نماز پڑھے۔ اللہ نے سود سے بچنے کا حکم دیا، اب سود کھانے سے رکنا، اس کو کہتے ہیں تقوی۔ اللہ رب العزت روزے کے ذریعے ہماری تربیت فرماتے ہیں۔ دیکھیے اللہ رب العزت نے ہمیں رمضان المبارک عطا کیا، رمضان میں اللہ نے یہ نہیں کیا کہ ہم سے کھانے پینے کی اشیاء چھین لی، یا کھانے پینے کی جو صلاحیتیں ہیں منہ زبان معدہ ان کو خراب کر دیا کہ انسان کھا ہی نہ سکے، ایسا نہیں کیا، اس لیے کہ جبر کے ذریعے تربیت نہیں ہوتی، جو اختیار کے ذریعے تربیت ہوتی ہے وہ جبر کے ذریعے نہیں ہوتی۔ اللہ رب العزت نے ساری نعمتیں رمضان میں انسان کے سامنے رکھ دی، منہ معدہ زبان دانت ساری اشیاء دیں، ان کے ہوتے ہوئے اللہ رب العزت نے بندے سے بولا کھانے پینے سے رک جاؤ۔ اب یہ انسان جو عام زندگی کے اندر سوچتا ہے میں گناہوں سے نہیں بچ سکتا، ہمارے اندر وہ قوت ایمانی نہیں ہے، وہ تو اللہ کے نبی ہوتے ہیں، وہ صحابہ تھے، اللہ کے ولی تھے جو گناہوں سے بچتے تھے، میں تو گناہ گار ہوں، چلو گناہ کرتا ہوں، میں تو بچ ہی نہیں سکتا۔ اب جو عام بندہ ایک معاشرے کا فرد یہ سمجھتا ہو کہ میں گناہ سے نہیں بچ سکتا، اب دیکھیے اس کی تربیت کیسے ہو رہی ہے۔ اب اس بندے نے رمضان میں روزہ رکھ لیا، اب رمضان میں روزہ رکھ کر اس بندے کو ہر روز رمضان المبارک میں دن میں کئی بار بند کمرے میں کھانے پینے کا موقع ملتا ہے، فریج میں اشیاء موجود ہوتی ہیں، بندہ چپ کر کے کمرے میں جائے، تنہائی میں وہ کھا سکتا ہے۔ اب انسان اس سے پوچھے کہ بھائی آپ 11 مہینے گناہ کرتے ہو تو اب بھی کر لو، کمرے میں کون دیکھ رہا ہے آپ کو، یہ بھی کر لو، کھا پی لو۔ وہ آگے سے کہے گا میرا روزہ ہے، یعنی میں نے اللہ سے وعدہ کر لیا ہے کہ ارادہ کر لیا ہے کہ میں صبح سے لے کر شام تک بھوکا رہوں گا۔ اب اس نیت اور ارادے کی وجہ سے وہ بندہ حلال کھانے سے بند کمرے میں رک گیا، بند کمرے میں موجود ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا، اس روزے کی وجہ سے وہ بند کمرے میں بھی رک جاتا ہے۔ اب اگر کسی انسان کو جس نے روزہ رکھا ہو، وہ نوجوان ہی کیوں نہ ہو، اس کو آپ تھوڑا سا گریدیں، بولیں یار بند کمرے میں کون دکھتا ہے، کھا لے چپ کر کے۔ اب یہاں پر ایک گیا گزرا انسان کہ جو اتنا ایماندار بھی نہیں ہوگا، وہ بھی یہ بات بولے گا یار اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ اب بات جو کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اے انسان، جس ارادے اور جس قوت ایمانی نے تجھے روزے میں حلال کھانے سے روک کے رکھا، جو کہ تیری زندگی کے لیے ضروری ہے کہ انسان حلال کھائے، وہ زندگی کے لیے ضروری ہوتا ہے، لیکن روزے نے اس کو روک کے رکھا، وہی قوت تجھے باقی 11 ماہ حرام اور گناہ سے بھی روک سکتی ہے جو گناہ تیری زندگی کے لیے ضروری نہیں ہے۔ کہ وہی قوت، وہی رب جس نے آپ کو روزے کے اندر حلال کھانے سے روکا اور رک گیا بندہ جو حلال انسان کے لیے ضروری ہے، وہی رب انسان کو 11 مہینے گناہ سے روک رہا ہے، وہ گناہ جو انسان کی زندگی کے لیے ضروری ہے ہی نہیں۔ کوئی گناہ انسان کی زندگی کے لیے ضروری نہیں ہوتا۔ اب دیکھیے اللہ رب العزت دیکھ رہا ہے، یہ ہر انسان جانتا ہے، اللہ رب العزت حساب لے گا، یہ عام نوجوان کے دل میں بھی ہوتا ہے۔ اس کی ایک اور مثال سمجھیے، اگر کسی انسان کا امتحان ہو رہا ہے،
ان دنوں میں وہ بڑا شریف بن جاتا ہے، کسی غیر محرم کو نہیں دیکھتا۔ اب اس غیر محرم نے تو پرچہ خراب نہیں کرنا اس کا، اب وہ اس بات کو ذہن میں لاتا ہے کہ اگر یہ میں غلط کام کروں گا اللہ ناراض ہو جائے گا، میرا پرچہ خراب ہو جائے گا۔ اب اس کی ایک اور مثال آپ گھر میں دیکھیں کہ گھر میں اگر کوئی بیمار ہو جائے، ماں باپ بیٹا ان میں سے کوئی شخص بہت سیریس حالت میں ہو، وہ گناہوں سے رکتے بھی نہ ہوں گھر والے، وہ بھی گھر میں کئی چیزیں بند کروا دیتے ہیں بیماری کی حالت میں، کئی بٹن بند ہو جاتے ہیں۔ کوئی بچہ اگر کوئی چیز لگا بھی لے، باپ ڈانٹتا ہے اسے کہ ماں ہسپتال میں ہے، دادا ہسپتال میں ہے، تم یہ کام کر رہے ہو۔ اب اس چیز نے تو مریض کو ٹھیک نہیں کرنا، بلکہ انسان کے ذہن میں ہے ٹھیک اللہ نے کرنا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، یہ کام اللہ کی ناراضگی کا باعث ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر تربیت ہو رہی ہے کہ وہ چیز کہ جب انسان پر کوئی مصیبت پڑتی ہے تو انسان کئی چیزوں سے رک جاتا ہے، تو یہی انسان آگے بھی کئی چیزوں سے رک سکتا ہے اگر وہ اپنے آپ کو سمجھائے کہ روزے میں اگر بند کمرے میں کوئی دیکھ بھی نہ رہا ہو میں گناہ سے رک سکتا ہوں، تو 11 مہینے بھی میں رک سکتا ہوں، مجھے وہی اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ روزے سے سبق حاصل کرے اور باقی 11 مہینے بھی اللہ رب العزت کی اطاعت اور فرما برداری میں اس طرح گزارے جس طرح رمضان میں اس نے اپنے آپ کو روکے رکھا گناہوں سے اور اللہ رب العزت کی فرما برداری کی۔ دعا ہے اللہ رب العزت سے کہ وہ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔